گلو گلہری اور اچھو اچھو۔ ایک تھی گلہری اور ایک تھا اس کا پیارا سا بچہ۔ بچے کا نام تھا گلو۔ گلو تھا تو بڑا شرارتی، مگر وہ ایسی شرارتیں نہیں کرتا تھا کہ جس سے کسی کو نقصان پہنچے، اور کبھی ایسی کوئی شرارت کر بیٹھتا تو معافی ضرور مانگ لیتا تھا۔ گلو کا گھر شیشم کے درخت پر بنا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک نہر بھی بہتی تھی۔ گاؤں سے شہر جانے والے بہت سے لوگ اس درخت کے نیچے آ کر رکتے، نہر کا ٹھنڈا پانی پیتے اور آگے چلے جاتے۔ گلو ان سب کو دیکھا کرتا، اور اگر کوئی مسافر اس درخت کی چھاؤں میں لیٹ کر سو جاتا تو گلو اس کے سامان کی تلاشی لیتا اور کھانے کی چیزیں نکال کر چپکے سے کھا جاتا۔ اگر پوری چیزیں نہ کھا پاتا تو چکھتا ضرور تھا۔ وہ اکثر سوچتا کہ انسان اتنی اچھی اچھی اور مزے کی چیزیں کہاں سے لاتے ہیں۔ مجھے تو جنگل میں ایک بھی درخت ایسا نہیں ملا جس پر گلاب جامن، رس گلے یا چاکلیٹ لٹک رہی ہو، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ یہ نعمت تو اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کو ہی دی ہے کہ وہ گھر پر مزے مزے کی چیزیں بنا کر کھا سکیں۔ نہر کے پل سے گزرنے والے چند لوگ تو ایسے تھے کہ گلو ہر روز ان کو دیکھا کرتا۔ ان میں ایک اماں مالن تھی جو باغ سے پھول چن کر شہر بیچنے جاتی۔ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو گلو کو بہت پسند تھی۔ دوسرے بابا دارا تھے جو شہر سبزی بیچنے جاتے تھے اور واپسی پر شیشم کے درخت کے نیچے بیٹھ کر چند منٹ آرام کرتے تھے۔ تیسرے اختر گوالا تھے جو دودھ لے کر شہر جاتے تھے۔ کبھی کبھار گلو اور اس کے ساتھی شرطیں لگا لگا کر اختر کی سائیکل کے آگے سے گزرنے کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ ایک روز گلو اپنے دوستوں کے ساتھ درخت پر پکڑم پکڑائی کھیل رہا تھا کہ اس کی نظر شہر سے آنے والے راستے پر پڑی۔ ایک آدمی سائیکل کے پیچھے ایک بڑا سا ڈبہ رکھے آ رہا تھا۔ گلو اور اس کے ساتھی کھیل چھوڑ کر اس آدمی کو دیکھنے لگے، کیونکہ انہوں نے اس آدمی کو پہلے کبھی اس رستے پر دیکھا نہیں تھا۔ وہ آدمی آہستہ آہستہ سائیکل چلاتا ہوا شہر سے آ رہا تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ گلو نے سوچتے ہوئے کہا۔ مجھے پتا ہے یہ کون ہے، گلو کا دوست بولا۔ بتاؤ پھر، گلو نے کہا۔ یہ پھیری والا ہے اور شہر سے چیزیں بیچنے گاؤں آتا ہے، دوست نے بتایا۔ مگر تمہیں کیسے معلوم ہے؟ گلو نے پوچھا۔ دوست نے کہا، مجھے پتا ہے کیونکہ اس کی سائیکل پر جو بڑا سا ڈبہ رکھا ہوا ہے نا، اس میں طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ کل اس کے ڈبے سے ایک مونگ پھلی گری تھی جو میں نے چکھی تھی، بڑی ٹیسٹی تھی۔ اچھا، اس کے ڈبے میں کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں؟ آج تو پھر تلاشی لیں گے اس کی، گلو نے خوش ہو کر کہا۔ سخت گرمی کا موسم تھا۔ نہر پر پہنچ کر اس آدمی نے اپنی سائیکل شیشم کے درخت کے ساتھ کھڑی کر دی اور خود نہر پر پانی پینے چلا گیا۔ گلو تو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ فوراً ایک شاخ سے دوسری شاخ پر ہوتا ہوا نیچے کو دوڑا۔ اس کے دوست ذرا ڈرپوک تھے، وہ اوپر ہی بیٹھے رہے۔ اچانک گلو کا پاؤں پھسلا اور وہ دھڑام سے نیچے گرا، مگر زمین پر گرنے کی بجائے وہ سائیکل والے ڈبے میں جا پڑا۔ وہ تو خوش تھا کہ مفت میں مونگ پھلیاں، اخروٹ اور دوسری چیزیں کھانے کو مل جائیں گی، مگر یہ کیا؟ دکاندار تو آج شہر سے صرف سرخ مرچیں لے کر آیا تھا۔ آچھو! گلو نے ایک زور کی چھینک لی اور ڈبے سے باہر جا پڑا۔ آچھو! 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 اور پھر تو گلو چھینکتا ہی چلا گیا۔ گلو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ تو بس منہ کھول کر چھینکتا اور 2 فٹ پیچھے جا گرتا۔ اس کا یہ حال دیکھ کر اس کے دوست جو درخت پر بیٹھے تھے زور زور سے ہنسنے لگے، اور اتنا ہنسے کہ بے قابو ہو کر سب درخت سے گرے اور مرچیوں والے ڈبے میں جا پڑے، گلو کی طرح۔ اب تو سڑک پر ہر طرف آچھو آچھو ہو رہی تھی۔ 7 گلہریاں سڑک پر چھینکتی پھر رہی تھیں۔ راستے سے گزرنے والے لوگ ان کا تماشا دیکھ رہے تھے اور ان پر ہنس رہے تھے۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟ آج کی کہانی سے آپ نے سیکھا کہ بغیر پوچھے
کسی کے سامان کی تلاشی نہیں لینی چاہیے اور اس کا استعمال تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کسی سے بغیر پوچھے ایک مونگ پھلی کا دانہ بھی نہیں کھا سکتے۔ کسی کی چیز اس کے پوچھے بغیر استعمال بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو کسی کی کوئی چیز چاہیے ہو تو آپ اس سے پوچھیں اور پھر استعمال کریں اگر آپ کو اس کی اجازت ملے۔ فرض کریں اگر گلو نے پھیری والے سے پوچھ لیا ہوتا کہ ڈبے میں موجود چیزوں میں سے اس کو کوئی چیزیں چکھنی ہیں یا اس کو کوئی چیزیں چاہیے، تو پھیری والا بتا دیتا کہ آج تو میں صرف سرخ مرچیں لایا ہوں، تو اس سے گلو کو یوں چھینکنا نہ پڑتا۔ تو بچوں، آئندہ آپ نے بھی اگر کسی کی کوئی چیز لینی ہو تو اس سے پرمیشن لے کے پھر ہی لینی ہے۔